یا آپ آخرت کو جھٹلا دو تب بھی آزاد ہو، یا آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آنی ہے قیامت لیکن تمہارا تو پار ہے کام، تمہیں تو کسی نے پکڑنا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی بیڑا اسی طرح غرق ہوتا ہے جس طرح آخرت کو جھٹلانے والے کا غرق، کیونکہ نہ اس کو ڈر ہے قیامت کا حساب کتاب کا، نہ اس کو ڈر ہے حساب کتاب۔ آیت نمبر 60، للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان سب برائیوں کی جڑ اللہ کہاں بتاتا ہے؟ آخرت پر، حساب کتاب پر ایمان نہ ہو۔ جب انسان کو ہونا کہ میں نے حساب دینا ہے، پھر پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے تاکہ پکڑا نہ جائے، لیکن اگر آخرت کو آپ نکال دیں پھر کون پکڑ سکتا؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر انسان کا یا آپ آخرت کو جھٹلا دو تب بھی آزاد ہو، یا آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آنی ہے قیامت لیکن تمہارا تو پار ہے کام، تمہیں تو کسی نے پکڑنا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی بیڑا اسی طرح غرق ہوتا ہے جس طرح آخرت کو جھٹلانے والے کا غرق، کیونکہ نہ اس کو ڈر ہے قیامت کا حساب کتاب کا، نہ اس کو ڈر ہے حساب کتاب۔ تو یہ جتنے تصورات ہیں، یہ جتنی اس قسم کی چاہے روایات کی شکل میں ہو اور یہ اس طرح معنی بیان کیا جائے ان کا سننے والوں کو کہ کیا لگے کہ ہمارا تو یوں آ کے چھڑوا کے لے جائے، ہماری تو پکڑ نہیں ہوئی، آخرت کا خوف نکل جائے، ٹھیک ہے؟ وہ خوف کہ جو محمد و آل محمد کو بھی ہے، قرآن نے گواہی دی ہوئی، اور قرآن کے ساتھ کیا کیا ظلم انہوں نے، جب اپنے نظریات کے خلاف بات قرآن میں دیکھتے ہیں کہتے ہیں ظاہر پہ فیصلہ نہ کرو تو پھر کس پہ فیصلہ کرے؟ اگر قرآن کا جو ظاہر ہے اگر اس پہ فیصلہ نہیں ہونا تو پھر کس پہ فیصلہ ہونا؟ یہ شیطان نے وہ راستہ بند کیا جو ہدایت کا اصلی راستہ تھا۔ نظریات کہاں چیک ہوں گے؟ مولا کائنات کو نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں اپنی آراء کو، اپنے نظریات کو قرآن کے سامنے پیش کرو، اور اگر نہ مل رہے ہوں تو اپنی آراء کو متہم کرو کہ وہ غلط ہے۔ انہوں نے مولا سے بھی ایک سٹیپ آگے لے لیا، کیا کہا؟ ظاہر قرآن کے ظاہر پہ جو ظاہری معنی سمجھ آ رہا ہے اس پہ پیش ہوگی، کہا اس ظاہر کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور جو اس کا قائل ہو گیا پھر وہ آزاد ہے، چاہے قرآن مجید کے خلاف نظریات و عقائد بناتا پھرے، کیونکہ جب بھی کوئی اس سے کہے گا قرآن میں یہ لکھا ہے وہ کہے گا ظاہر سے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا قرآن میں، تو پھر کس سے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر قرآن حجت ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ ایک کلام بول رہے ہیں، اللہ ایک کلام بتا رہے ہیں کہ جس سے سننے والوں کو چیز سمجھ آ رہی ہے، اور پھر گویا اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں سمجھ آ رہا ہے نا یہ ایویں ہی ہے، اس پہ فیصلہ مت کرو۔ جو بندہ یہ بات کرتا ہے اس سے بڑی گستاخی اور جسارت اللہ کی ہو سکتی ہے کہ خداوند عالم میں قرآن میں بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ سے کلام جو تمہیں سمجھ آ رہا ہے نا اس پہ ڈیسیجن مت لینا، باقی ڈیسیجن پھر شیطان کرے گا۔ اگر ائمہ نے فرمایا روایت پیش کرو قرآن پر تو کس پہ پیش کریں گے آپ؟ ظاہر پر، تو ظاہر پہ تو فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی فارغ ہے۔ بدترین مرض کہ جو اپنے خلاف قرآن عقائد اور نظریات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ قرآن پر یہ حملہ ہے، اور اکثریت اس امت کی یہی حملہ کر کے بیٹھی ہے قرآن پر، اور اسی لیے اللہ نے بھی کہ جس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا فرمایا کہ کرو یہ، اور پھر تیار رہو کہ جب میرا رسول روز قیامت تمہاری شفاعت کی جگہ یہ کہے گا اللہ سے کہ انہوں نے قرآن سے دوری اختیار کر۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا پھر یا ایمان نہ رکھتے ہو، میں نے دوسرا گروپ کون سا بتایا؟ ایمان رکھتے ہیں لیکن ڈر کوئی نہیں، وہ بھی ایسے ہی جو مرضی کرے، انہیں کنفرم ہے ہم نے جنت میں جانا۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، مثل السوء، ان کے لیے بری مثال ہے، بری صفات ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اعلیٰ صفات تو
اللہ ہی کے لیے، اعلیٰ مثال اللہ ہی کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جتنی پستیاں، جتنے غلط نظریات، جتنی غلط نسبتیں، یہ انہی کو زیب دیتی ہیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ سے نسبت دے رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، فلان ہے۔ اللہ کے لیے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس میں تو نقص ہی کوئی نہیں، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کچھ ہے۔ جو تم نسبتیں دے رہے ہو، یہ نسبتیں اس کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تمہاری خرافات ہے تمہارے لیے۔ تمہیں بیٹی سے ذلت محسوس ہو رہی ہے، بیٹے سے خوش ہو رہے ہو، یہ تم ہو رہے ہو، اللہ ان چیزوں سے پاک۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے تو اعلیٰ مثال ہے یا اعلیٰ صفات ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز یعنی ایسا غالب آنے والا کہ کوئی اس پہ غالب نہ آ سکے، کوئی اس کو جھکا نہ سکے، کوئی اس کو مجبور نہ کر سکے کسی اور کام کرنے۔ جسے کہتے ہیں عزیز، جس کا حکم چلتا ہے، اور اس کا جو اصل معنی ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے کہ جس پر کوئی دوسرا غالب نہیں آ سکتا۔ ورنہ دنیا میں صاحبان اقتدار کو عزیز کہا جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں پتہ چلتا ہے عزیز کا تختہ الٹ دیا گیا، آپ کوئی اور بیٹھا ہوگا۔ لیکن وہ جو اللہ عزیز ہے، وہ اس کو کوئی اس کے اقتدار میں رکھنا اندازی نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا غالب آنے والا صاحب حکمت ہے۔ صلوات